سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سچ لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ سچ اور صداقت، صدق. اور قرون اولیٰ کی خصوصیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، اس کا امتیازی نشان سچائی ہے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. سچائی کا تعلق نیت سے بھی ہوتا ہے، اخلاص، للہیت، دیانتداری. سچائی کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، نیت سے بھی ہوتا ہے. سچائی کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. اور سچائی کا تعلق اعمال سے بھی ہوتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ عمل کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ سچا عمل وہ ہے جو سچائی پر مبنی ہو، جو حق پر مبنی ہو، جس کے پیچھے نیت اچھی ہو، اس کا طریقہ کار صحیح ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. ریاکاری، دھوکہ بازی، کسی کو نقصان پہنچانا، فساد، ایذا رسانی، ان میں سے کوئی چیز مقصود نہ ہو. تو قرون اولیٰ کا امتیازی نشان اور ان کی امتیازی شان کیا ہے؟ صدق اور سچائی. اور پھر جوں ہم قیامت کی طرف بڑھتے گئے، جھوٹ پھیلتا گیا. ہمارے دین میں اس سے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم خود جھوٹ بولیں، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہم جھوٹ پھیلائیں. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ من حدث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات سنا دے. جو سنا وہ آگے روایت کر دے، وہ سنا دے. اس کی تحقیق نہ کرے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، کھری ہے یا کھوٹی ہے، کہاں سے چلی ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحقیق کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر گواہ آئے تو تبین کر لو، تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے ساتھ الجھ جاؤ، تمہارا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، پھر تم افسوس کرتے پھرو کہ اوہو. اس وقت ملک بھر میں بے امنی کی فضا پھیلائی جا رہی ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ بلا تحقیق کوئی بھی بات نہ پھیلائیں، نہ زبان سے نہ فون سے. جب کوئی آپ کو ویڈیو کلپ بھیجے، اب بس اسٹیشن پہ کیوں ہے، بس اسٹاپ پہ کیوں کھڑا ہوا ہے، قطار لگی ہوئی ہے، اور اس کی کوئی تصویر بنا کر بھیج دیتا کہ جلوس نکل رہا ہے. فوٹو میں تو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں. فوٹو کی اینگل سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا ایوان خالی ہے، 20 آدمی ہے، اس اینگل سے فوٹو لی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل مجمع بہت بڑا مجمع ہے، کہاں تک قطار لگی ہوئی ہے. اور کبھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ایسی انداز سے فوٹو لی جاتی ہے کہ لگتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ تو ایک کھیل ہے. اور اس سے میڈیا کے بھی ایسے عناصر موجود ہیں، سیاست دانوں میں بھی ایسے عنصر موجود ہیں جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شر پسند ہیں اور فساد چاہتے ہیں. اکثریت نہیں، لیکن یہ چیز موجود ہے. تو ایک مسلمان کو اتنا بھولا بالا نہیں بننا چاہیے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے اور ایک خوف اور دہشت کا ماحول قائم ہو جائے. بعض لوگوں نے مساجد میں آنا چھوڑ دیا اتنے سے، کچھ ہوا تو نہیں، اور اب یہ ہر جرم
کوئی بھی ایک واقعہ پیش آ جائے، کہیں کوئی حوادث ہوتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا، بھائی حوادث سے اللہ بچائے، حفاظت فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو، انسانیت کو، جو کوئی ہو، جس رنگ کا ہو، جو ہو، جس کوئی کسی مذہب کا ہو، سب انسان اللہ کی اس دھرتی پہ بستے ہیں، سب کو اللہ امن و امان نصیب فرمائے۔ لیکن ہر جرم کو اس موجودہ فضا کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی بددیانتی ہے یا جہالت ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے تو آنا چھوڑ دیا، کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بچے اب قرآن پڑھنے نہیں آئیں گے۔ خدا کے بندو، ہم آپ سے زیادہ آپ کی فکر مند ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو ہم خود کہیں گے کہ نہ آؤ، آج گھر سے نہ نکلو۔ ہم کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کرو، بے وقت نہ نکلو، اکیلے نہ نکلو، ہماری خواتین احتیاط کریں، ایسے علاقوں میں، محلوں میں اکیلے نہ جاؤ، بے وقت نہ جاؤ، لیکن دن کی روشنی میں اپنا کام کاج کرو اور نارمل ایک عام زندگی گزارو۔ اور تم مومن ہو تو پھر مومنوں کی طرح دل میں اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ پر بھروسہ۔ اتنا ہی کیا، اس فضا کو آگے اور نہ بڑھاؤ۔ اور اگر کوئی تمہیں الٹا جملہ کہہ دیتا ہے، کوئی تعصب کا جملہ، اگر کوئی تمہیں کوئی گالی دے دیتا ہے تو تم اس کو جواب میں گالی نہ دو۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر بہت مختصر وقت ہے۔ اے مسلمان، چاہے تو کسی بھی ملک کا ہو، تو خود بھی اللہ کا بندہ بن جا۔ جب تیری طرف فراڈ منسوب کیا جاتا ہے، ناحق بینیفٹس وصول کی جاتی ہیں، اور جو تمہارا حق نہیں وہ تم حق لیتے ہو، ملازم تمہارے ہاں ملازمین ہیں یا تم کسی کے ملازم ہو، اس میں دیانت داری نہیں ہے، تو پھر تم اپنی قوم اور ملت کو خود بدنام کر رہے ہو۔ اے انسان، اے مسلمان، ایسا بن، ایسا کردار ہو تیرا کہ تیری وجہ سے قوم و ملت کا سر اونچا ہو جائے۔ ایسا بن، ایسے اخلاق تیرے ہونے چاہیے، ایسا انداز تیرا ہونا چاہیے، ایسے اطوار و اقدار تیرے ہونے چاہیے۔ اپنی سوچ کو ذرا بلند کر اور مستقبل کو سوچ۔ یہ روٹی کپڑا مکان کا سلسلہ تو چلتا آیا ہے، چلتا رہے گا، لیکن اس وقت تم خود ایک مسلمانوں کا یعنی عزت کا ذریعہ بنو، اور دوسرے تمہیں دیکھیں تو خوش ہوں کہ ایسا انسان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بہت سارے انسان اچھے ہوتے ہیں، اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی غالب طور پر لوگوں کی نیتیں اچھی، لوگوں کی زندگیاں صاف ستھری، ایک عام انسان اپنی زندگی سے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن کمزوری یہ ہے کہ کان کے کچے، جو بات سنی اس کو آگے پھیلا دی، تحقیق نہ کی، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے، میڈیا کی جنگ چل رہی ہے، اور جو تمہیں یعنی تمہاری جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں وہ تمہاری کمزوریوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسی، اپنے ساتھ کام کرنے والے جن سے تمہارا لین دین معاملہ ہے، ان سے خندہ پیشانی سے ملو، محبت کا اظہار کرو جو تمہارے دل میں ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہونا چاہیے، اور اس بات کو ثابت کرو کہ اس خطے میں ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم نے یہاں کی رہائش اختیار کی ہے، ہماری نسلیں یہاں آباد ہیں، ہم اس کو اپنا ملک، اس کو ہم نے اپنایا تو اپنا سمجھیں، اور اس کی تعمیر اور اس کی بہبودی کی ہم فکر مند ہوں اور ضامن ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و امان کا ماحول اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، پورے ملک میں عزتوں کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، مقدسات مساجد کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شر پسند عنصر ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔